पेश है गुड मॉर्निंग J&K। اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، نسیم زندگی لائی، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا، پڑھا خوابیدگان دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام کا ایک اور تازہ شمارہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کریں۔ ناظرین، ماہ مبارک ماہ سیام کی آج 8ویں تاریخ ہے اور 8ویں روزے کی ہم نے نیت کر لی ہے، سحری بھی کھا لی ہے۔ اس کے بعد عموماً معمول یہ رہتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم سو لیں، نیپ کر لیں، لیکن جب آپ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ آپ سے ملاقات کی ایکسائٹمنٹ جو ہے ہمیں سونے نہیں دیتی اور ہم فوراً تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب گویا اس پروگرام کو آپ تک پہنچانا ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن چکا ہے، آپ سے ملاقات کرنا اور آپ کی ملاقات مہمانوں سے کرانا، کیونکہ روز پروگرام میں نئے مہمانوں کا انتخاب ہوتا ہے جو مختلف موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ہر دن کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے پروگرام میں کہ آپ کی جو توقعات ہیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کی توقعات جو پروگرام سے وابستہ ہے، ان توقعات کا ہم خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی مختلف حوالوں سے آج کے دن کی اہمیت ہے۔ آج 21 اپریل ہے اور آج رام نومی ہے۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے اس شبھ اوسر اور شبھ دن کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آج ناظرین یوم وفات علامہ اقبال بھی ہے۔ اسی دن کو ڈاکٹر سر محمد اقبال شاعر مشرق اس دنیا سے رحلت کر گئے، انتقال کر گئے۔ ناظرین، جب ان کی شخصیت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ان کا مقام ادبی اور شعری روایت میں اس طرح ہے کہ جیسے انہوں نے نئے معیارات قائم کیے، جو مروجہ جو قائم آلریڈی معیارات ایگزسٹنگ تھے ان کو بدلا اور نئے معیارات قائم کیے، چاہے وہ طرز احساس کے معیارات ہوں،
اظہار کے معیارات ہوں، فکر کے معیارات ہوں یا پھر تخیل کے معیارات ہوں. اور ان کے بعد جو پھر شعراء آئے، گویا کہ وہ انہی کے معیارات پہ کھرا اترنے کی ان کی کوشش رہی، ان کی وہ جد و جہد رہی. علامہ اقبال کی بات کریں تو سب سے اہم جو چیز ان کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ ان کی انفرادیت ہے، چاہے وہ آوازوں میں ہو، چاہے وہ لفظیات میں ہو، چاہے وہ تصاویر میں ہو یا پھر معنی میں ہو. ہر رنگ سے ان میں انفرادیت پائی جاتی ہے. ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عظمت اور بلندی اور شاعرانہ وفور اتنا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے عہد میں ان کے ہم فکر نہیں تھے، ان کے ہم خیال نہیں تھے، ان کو بھی مجبور ہونا پڑا ان کے شاعری معیارات کا اعتراف کرنے میں اور ان معیارات کو عمل میں لانے میں، ان پہ کھرا اترنے میں. خیر، ان کی کلام کی بات کریں تو ان کا کلام جو ہے کافی اشعار زبان زد عام ہے. مختلف حوالوں پہ مختلف موقعوں پر ہم جو ہے ان کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ زبان زد عام ہے. اور ان کی فکر کی بات کریں ہم تو انسانی وجود کا مقصد، انسانی وجود سے آشنائی کرانا، انسانی وجود اور شعور کا مطلب کیا ہے، یہ واضح کر کے دیا انہوں نے اپنے افکار سے اور اپنے تخیل سے. خیر، ان کی شاعری کے بارے میں اور بات ہوگی، رام نومی کے بارے میں بھی اور بات ہوگی، لیکن اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری ہم دو لوگ نبھاتے ہیں. آج میزبانی کی ذمہ داری میں نبھاؤں گا، قاضی محمد عمار میرے ساتھ دیں گی اقرا اخوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ عمار؟ الحمدللہ روزے بالکل کیسے ٹھیک. جا رہے ہیں آپ کے؟ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں الحمدللہ. موسم بھی ٹھیک جی، ہے، زیادہ پیاس وغیرہ بھی نہیں لگتی ہے. اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے. اور آغاز میں بالکل وجہ فرما رہے تھے آپ، آج کا دن یقیناً اہمیت کا حامل ہے. آج ہی کے دن جس طرح سے آپ فرما رہے تھے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ جو 60 سال کی عمر میں 1938 میں لاہور پاکستان میں انہوں نے وفات پائی. ایک ایسے عظیم شاعر جو 20ویں صدی کے بڑے شاعراں میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. یہ سچ ہے کہ اقبال کی زیادہ تر شاعری جو ہے فارسی زبان میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ وہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اردو زبان میں بھی انہوں نے لکھا، انگریزی زبان میں بھی انہوں نے لکھا اور کچھ پنجابی زبان میں بھی انہوں نے لکھا. اور اگر ہم ان کی کل شاعری مجموعے کی بات کریں تو 12,000 مصرے پہ جو مشتمل ہیں، ان میں سے 7,000 مصرے ایسے ہیں جو فقط فارسی زبان میں ہی انہوں نے لکھی ہیں. یعنی اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فارسی زبان کی اور ان کی رغبت کتنی زیادہ تھی، کتنی دلچسپی تھی فارسی زبان کے تئیں. اور تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر وہ بہت ہی زیادہ مقبول شاعر مانے جاتے ہیں اور انہیں وہاں اقبال لاہوری کے نام سے جانتے ہیں. اور ناظرین محترم، اگر بحیثیت ایکسپرٹ نہیں، بحیثیت عام انسان اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں، ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ روحانیت ان کی شاعری کا فقط جز نہیں، بلکہ ان کی شاعری کی ایسنس تسلیم کی جاتی ہے. اور وہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موٹیویشن، مذہبی رواداری، بھائی چارے پر بھی زور دیا ہے. انہوں نے وہ کیا خوب لکھا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے یہ ہندوستان ہمارا. تو اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی ہے، ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، اس کو یونٹی کی طرف کس طرح سے لایا جائے، تب جب انسانیت پہ زور دیا جائے، پیار و محبت پہ زور دیا جائے. خیر، اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی ایک اور خاص اہمیت ہے. جس طرح سے عمار صاحب پروگرام کے آغاز میں اس حوالے سے فرما رہے تھے، گڈ مارننگ JNK کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے. یعنی رام نومی جو وشنو جی کے 7ویں اوتار رام چندر جی کے جنم دن کے خوشی میں یہ دن منایا جاتا ہے. اور اس دن پہ کیا کیا ہوتا ہے، اس دن کی کیا اپنی خاص اہمیت ہے، اس تعلق سے آج کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. ساتھ ہی اقبال علیہ رحمہ کی جو روشن زندگی ہے اس پہ بھی ہم روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں. تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کے پروگرام میں ایک نہیں بلکہ دو مہمان تشریف فرما ہمارے اسٹوڈیوز میں. اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا انتظار اور بنے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ برابر آج بھی 9 بجے تک. فی الحال آپ تک پہنچاتے ہیں ضروری معلومات موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق آج مطلع ابر آلود رہے گا اور ہلکے سے درمیانہ درجے کی جو بارشیں ہونے کے امکانات ہیں. اور صبح جب ہم اسٹوڈیوز کی اور آ رہے تھے تو ہلکی رحمت کی بارہ ہو رہی تھی، ہلکی بارشیں ہمیں
دیکھنے کو ملی. تو ابھی آگے یہ نہیں پتا کہ دن کس طرح سے موسم کس طرح سے تبدیل ہوگا اور بارشوں کی جو انٹینسٹی ہے شاید بڑھ جائے, وہ ہم ابھی نہیں جانتے. یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن ٹیمپریچر آپ تک ضرور پہنچائیں گے. سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سیلسیس, جموں میں 25 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 2 ڈگری سیلسیس بنا رہے گا. وہی ٹریفک اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے چلیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج کسی بھی گاڑی کو کسی بھی سمت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آج نشری اور جواہر ٹنل کے بیچ کا جو راستہ ہے وہاں آج مرمت کا کام جاری رہے گا. اس وجہ سے آج ٹریفک کی جو نقل و حرکت ہے وہ سسپینڈڈ رہے گی, وہ معطل رہے گی. پھر بھی اگر آپ ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تو ہم آپ تک نمبرات بھی پہنچاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بھی فلیش ہو رہے ہیں نمبرات پہ, آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی امان, بہت بہت شکریہ اقرا تفصیلاً ہم تک اپڈیٹس پہنچانے کا. اور ناظرین محترم, جیسے کہ اقرا نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ 2 مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرنی ہے, تو مزید وقت کو گوائیں بنا پروگرام میں جو سیگمنٹس ہم کیوں ان کرتے ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں. لیلا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, ابتدا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ملاقات ہمارے معزز مہمانوں سے کرائیں گے. Hey
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के देख रहे हैं आप, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। और आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव चैट के जरिए, लाइव कमेंट्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जिनको हम कोशिश करेंगे शामिल प्रोग्राम करने की। आज चूंकि 2 मेहमानों से 2 मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेरी दाईं जानिब बैठे हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फ़िलॉसफ़ी, जहां पे अल्लामा इकबाल पे जो तहकीकी काम है वो होता है। क्योंकि एक हम जहत शख्सियत है, उनके कलाम की काफ़ी जहतें हैं, तो जब उनके कलाम पे नज़र जाती है तो कौन से पहलू उभर के सामने आते हैं, इस मामले पे, इस मौजू पे हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। और हमारी बाईं जानिब जो हैं पंडित अजय कुमार शुक्ला बैठे हैं, जो अयोध्या वासी हैं, पुजारी हैं, उनसे हम बात करेंगे रामनवमी के हवाले से कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, और रामचंद्र जी की तर्ज ज़िंदगी क्या रही है, क्या टीचिंग्स रही हैं। इन मौज़ूआत पे भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी, और आपका इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं सर। सबसे पहले शुरू करते हैं, सर आप अपने तारुफ में कुछ कहें, उसके बाद हम अपने असल मौज़ूआत पे आएंगे। पहले मुश्ताक साहब। शुक्रिया, आपने यहाँ मदू फरमाया, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई जी। मैं सीर सोपोर का एक इलाका है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं जी। तो मैंने MA अरबी के बाद मैंने MPhil और PhD इकबालियात में किया है जी। फिर इकबाल इंस्टीट्यूट ही के साथ मुंसलिक हो गया जी। हम पंडित शुक्ला जी की तरफ आते हैं। चूँकि आप पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, इससे कबल भी आप यहाँ आ चुके हैं, और यात्री नवाज जो घंटाघर लाल चौक में वाक़ है, वहाँ आप पिछले 10 सालों से बहसत पुजारी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इससे अलावा आप अपना तारुफ दें, अयोध्या के आप रहने वाले हैं, और ये बताएं कि यहाँ आप कश्मीर आपका आना कब से हुआ। सभी को जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। पंडित अजय कुमार शुक्ला, अयोध्या वासी, और प्रेजेंट में 10 साल से हम श्री सनातन धर्म प्रताप सभा यात्री निवास घंटाघर, आप सब जानते होंगे जी। वहाँ पर हम रहते हैं। पुजारी मंदिर है दुर्गा जी का, उसमें हम पुजारी हैं, और 10 साल से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, कश्मीर में रह रहे हैं जी। और बहुत अच्छा है, प्रभु कृपा है, अल्लाह ताला का आशीर्वाद है, सब एकदम आनंद चल रहा है, और आप सबका सहयोग मिल रहा है, तो जी राज भोग रहे हैं। ये जो 10 साल का सफ़र, जो 10 साल की मुद्दत आपने यहाँ गुजारी है, उस ताल्लुक से ज़रूर हम बात करेंगे कि क्या तजुर्बात और मुशाहिदात रहे हैं। लेकिन मुश्ताक साहब, चूँकि आज बरसी है अल्लामा इकबाल की, तो जितनी बात की जाए उनकी शख्सियत पे वो कम है। इतने गोशे हैं, इतने पहलू हैं कि हर पहलू के लिए एक प्रोग्राम अगर हम मुश्किल करें तो वो भी कम है। तो हमें ये बताएं कि जब आप ज़ाती तौर अल्लामा इकबाल का मुताला करते हैं, चाहे उनकी शेरियात, चाहे उनके अशार का, या फिर उनके अफकार और तख़य्युल का, तो क्या चीज़ें नुमायाँ जो आपको लगती हैं कि वो स्टैंड आउट करती हैं, आपको अपील करती हैं, आप बताएं। इकबाल की शख्सियत जो है, अल्लामा इकबाल की शख्सियत जो है, वो हमजहत शख्सियत है। वो एक मल्टी डायमेंशनल पहलू शख्सियत है उनकी। उनके यहाँ हमें उनके जो अफकार हैं, पहला उनका जो फिक्र है वो बेसिक फिक्र जो है कुरान से है, कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद उन्होंने मगरिब, मशरिक, सारे उलूम पे उनकी एक अथॉरिटी है। तो अल्लामा इकबाल के ये एक बहुत बड़ा वस्फ है कि उन्होंने मशरिकी उलूम में गोतज़नी के बाद मगरिबी उलूम पे उनकी एक अथॉरिटी थी। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मगरिब में बैठकर मगरिब के उलूम के समंदर पी डाले, और फिर उनमें जो खुजमा सफ़ा दामा कद्र के मुताबिक जो अच्छाइयाँ थी उनको नुमाया किया, और जो बुराइयाँ थी उनको भी नुमाया किया। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अमलन उन्होंने ये साबित कर दिया कि इसमें बुराइयाँ कितनी हैं और इसमें अच्छाइयाँ कितनी हैं, बिल्कुल बगैर किसी लौग लिपट के उनने वो सामने रख दिया हमें, अपने शेर में, अपने फलसफा में, अपने तमाम अफकार में उन्होंने ये अच्छी तरह से वाज़ेह करके दिया। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो आपकी डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है इस हवाले से, उस बारे में भी ज़रूर बात करनी है, क्योंकि आप जो इकबाल फहमी
پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ کافی چیزیں مس انٹرپریٹ کبھی کبھار ہوتی ہیں، یا پھر ہم کنفائن کرتے ہیں کسی ایک بڑے تھنکر، کسی ایک بڑے شاعر کو کہ یہ جی مذہب کے بارے میں شاعری کرتے ہیں، اصلاحی شاعری کرتے ہیں، لیکن جو اصل افکار اور اصل ان کے خیالات کی روح ہوتی ہے وہ ذرا نظر انداز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ایک ہی پہلو پہ زیادہ غور کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ شیخ العالم سن کلام کوشر قرآن تیسری حیثیت اردو ادبس مز اقبال نس کلامس یم آیات قرآن باسان کن سات کہ زن تفسیری تم کران قرآنی آیاتن تو یہ کمو اشارو ست ثابت گژھان تو بیس اخ غالب پہلو تہذ شاعری ہند اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہ کمن کمن کلامن مز عیان گژھان. اس پہ گۄڈنیتھٕے فرمو یہ وسیع اخ یہ سن ڈائمینشنز وسیع ڈائمینشنز. اگر اس قرآن یوت نمو تک تہ اگر ونکس وضاحت کرو اقبال سند حوالہ تو تیل اگر یہ سورے پروگرام نظر گھس تو ام پتہ گھس نا یہ تسلی بخش گھس نا ات پہ کلام کہین. تو وچو ونو یت ونان سینٹرل آئیڈیا کیا ایسنس کیا. علامہ اقبال فرمان آ کتاب زند قرآن حکیم، آ کتاب زند قرآن حکیم، حکمتی اولا یزال استو قدیم. یہ سہ زند قرآن حکیم سہ زند کتاب یمچ حکمت یمک دانائی تا ابد یہ گھس زہن تہ گھس نہیں ختم. توے فرمان تم قرآن میں ہو گو تو زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اگر تو گو تو زن ات مز گھسک، اگر انسان اگر ژٕ سرک ژٕ ہسا گژھی اکھ نو کردار اکھ گژھی ژےٚ پٲدٕ، اکھ نو کیریکٹر بنہِ ژےٚ، اکھ نمایاں تو اکھ منفرد کردار گژھِ ژےٚ اندر پٲدٕ. سُہ گژھِ نہٕ ژےٚ ییٚتس کینٛہہ، سُہ ہسا گژھِ سٲرسٕے سوسایٹی پتہٕ ہاوی، سوسایٹی بنہِ نموٗنہٕ، معاشرہ بنہِ نموٗنہٕ اکھ اگر ژٕ اتھ منٛز گو تہٕ زن گژھکھ. توے چھِ فرماوان تِم تہٕ اتھے پٲٹھۍ چھِ پتہٕ یِم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تِم یِوان چھِ سیرت رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم حوالہٕ چھِ تِم ونان کہ تم ات حدس تان سیرتک مطالعہ کران کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندگی. اگر اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ودیت گسی دلس مز یہ پنس سارے وجودس مز تیل ہسا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، تیل جی ے باسی تیل ہسا کفر تہ تم سات مسلمان. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندگی. اگر صحیح عشق گھس پیوست، اگر صحیح عشق گھس تیل چھنہ کہین بیر ات مز روزان، کہین فرق چھنہ روزان پتہ. ایسنس تو علامہ سن فکر ہز ایسنس حوال کرا بے تو ایسے چونکہ آج کے دن کی دو خاص اہمیت ہے. آج رام نومی بھی ہے. پنڈت شکلا جی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. رام نومی کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. آغاز میں ہی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی اس حوالے سے مبارکبادی پیش کی. اگر ہم رام نومی اس کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وشنو جی کے 7ویں اوتار رام چندر جی کے روپ میں سامنے آئے، ان کا جنم ہوا. اس تعلق سے بتائیں کہ رام نومی کی ہندو دھرم میں کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے، اور جس طرح سے ہمارے آج تو روزے چل رہے ہیں، آپ کا بھی کچھ ورت چلتا ہے، فاسٹنگ آپ بھی آبزرو کرتے ہیں، اس حوالے سے بتائیں. ہمارے یہاں جب بھی کوئی شبھ کاریہ ہوتا ہے جی تو اس کے لیے ایک شنکھناد ہوتا ہے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے. جی اس طرح کا شنکھناد کرنے کے بعد ہی کوئی شبھ کاریہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہندو دھرم میں پہلے سے پرتھا ہے. وکرتنڈ مہاکائے شوری کوٹیم شمپربھا نربگھنم کورمے دیو سرو کاریشو سرودا. گنیش جی کا یہ نام ہے. کچھ بھی شبھ کام کرنے سے پہلے ان کی وندنا کرنی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے جیسے بتایا کہ رام نومی کے بارے میں، تو ہم پہلے ہاتھ جوڑ کر کے سبھی ہندو بھائیوں سے رام نومی کی بہت بہت بدھائی ہو. مسلم بھائیوں سے جو ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو سدبدھی دے. سکھ بھائیوں کو بھی ہم بہت دھنیہ واد کرتے ہیں. اور رام نومی کی جو بھی ویاخیا کی جائے وہ بہت کم ہے. ہمارے شاستر میں شری رام چرتر مانس جتنے بھی گرنتھ ہیں ان گرنتھوں میں سب سے شریشٹھ گرنتھ شری رام چرت مانس ہے. اس پر ایک چھوٹی سی میں ٹپڑی دوں گا کہ شنکر جی
रुद्र अवतार शंकर जी और तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी महाराज ने इसको संस्कृत में लिखा जी। और उसके बाद में तुलसीदास जी ने इसको हिंदी में कर दिया कि हर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके पास ये आराम से पहुंच जाए। अच्छा। तो फिर कुछ इसमें होड़ लग गई कि नहीं ये ग्रंथ अच्छा नहीं है, इसमें पावर नहीं है ऐसा। अच्छा। तो उसको एक कमरे में बंद किया गया। अच्छा। 100 जितने हमारे 18 वेद, 4 पुराण, 6 जितने भी ग्रंथ हैं उनको एक कमरे में रखा गया और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। अच्छा। क्योंकि इसका पावर नहीं है। ऐसा कुछ हमारे जो बड़े विद्वान लोग थे या जो भी, और ताला बंद करके सुबह उसको ये हुआ कि सुबह देखा जाएगा क्या पोजीशन है उसकी। अच्छा। तो ऊपर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वो उन जितने भी हमारे पुराण हैं उनको क्रॉस करके ऊपर आ गया। अच्छा। इसमें जितने भी आज सुविधा के लिए जितने भी हमारे वेद, पुराण, 6 शास्त्र, 18 सबसे श्रेष्ठ रामचरितमानस है। अच्छा। तो जहां तक तालुका आपने कहा जन्म इनका नहीं, इसमें एक प्रसंग है, लंबा है, उसको मैं शार्ट में थोड़ा बोलूंगा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या महतारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ऐसा करके जब ये जन्म नहीं हुआ, श्री रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ, ये प्रगट हुए। अच्छा। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जी। कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, लेकिन उनका भी जन्म हुआ है। जी। प्रकट नहीं। ये मतलब प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। अच्छा। जो हम बताते हैं कि हम आज रामनवमी, रामचंद्र जी का जन्म है, जन्म नहीं, ये अवतार। जैसे आपके यहाँ बोला जाता अल्लाह ताला का एक अवतार है, ये अवतार लिए हैं। सबसे चीज ये है कि हमारे जितने भी हैं हम सब इंसान हैं। जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बात की बातें हैं। ये सहूलियत के हिसाब से हमने जी पहले तो सब पहले सब इंसान। इंसान में भी लिखा हुआ है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए 4 वर्ण है। 4 वर्ण, और 4 वर्ण मजे का है कि आपके शरीर में है। जी। इसमें ये नहीं है ब्राह्मण कोई बोलता है उसको, ऐसा नहीं है। जी। 4 वर्ण में ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी, आप, हम सब, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है वो ब्राह्मण है। अच्छा। ये यहां से जो ऊपर का, इसको ब्रह्मांड हमारा बोला जाता है, ब्रह्मरंध्र, यहां ये ब्राह्मण है। उसके बाद आपके लिए सुविधा कर लो कि अगर कुछ गिर रहा है तो रक्षा कौन करेगा? छत्री। अच्छा। ये छत्री है। जी। एक्चुअली जैसे हमारे जवान जहां रक्षा, ये रक्षा करेगा। अच्छा। और यहां से नाभि से 4 अंगुल नीचे तक वैश्य है। वैश्य माने इसका काम है अंदर लेना, पचाना वगैरह, तभी पूरी सबको सुविधा देगा। हाँ, पाचन तंत्र वगैरह जो है सब कंप्लीट, ये वैश्य है। वैश्य माने बनी आया जो। जी। और इसके नीचे शूद्र। अच्छा। चलेगा, चलना काम इसका हो। तो 4 वर्ण श्री रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ, उनका एक ही ध्येय था कि एक तागे में सब पिरो करके रहें। जी। उनके अवतार के बाद बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो हम बहुत छोटे हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उस पे रोशनी डालना, समझ लीजिए जुगनू, आप समझ रहे हैं, दिखाना। अल्लाह ताला से साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप सब हैं, अल्लाह ताला के बारे में हम सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम सब जुगनू समझ लीजिए हैं, इतनी बड़ी पावर है। बिल्कुल, हम उतना ही कह सकते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हमारी समझ है, जो बूझ है, उसके मुताबिक बात कर सकते हैं। खैर, और आपसे बात करेंगे रामनवमी के बारे में। कुछ तो चीजें आपने बोली, किस तरह से यहाँ बिलखुसूस मनाई जाती है, उस पर ताल्लुक से भी बात होगी। लेकिन नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम एक वक्फे के लिए रुकें। वक्फे के फौरन बाद आप तक न्यूज़पेपर हेडलाइंस पहुंचाएंगे, कोरोना अपडेट्स पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे 20, 21 और 22 अप्रैल को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में फिर से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बन सकता न बन, अपना तो बन। इंसान का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पंडित जी भी कह रहे थे, तो तस्वुर इंसान अल्लामा इकबाल ने भी इसको बड़ी ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, क्या एक अच्छे इंसान के औसाफ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, जिसमें हम चाहेंगे कि डॉक्टर मुश्ताक साहब ज़रा वजाहत करें उसकी। लेकिन उससे कबल अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। आगाज़ करते हैं इस उर्दू रोज़नामे से, और इसमें से दो खबरें लेना चाहेंगे। भारत में टीकाकारी मुहिम जंगी बुनियादों पर शुरू, सरकार ने वबाई बीमारी से निपटने के लिए कसीर जहती इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन लेने वाले अफराद की उम्र की हद को 45 से घटाकर 18 कर दिया। और एक और खबर इसी अखबार से, कोरोना वायरस में फिर तेजी, वायरस हवा में फैलने की वजह हो सकती है, मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी लाजमी, डॉक्टर्स एसोसिएशन। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है और इस अखबार से भी हम आप तक कोविड-19 के ताल्लुक से अहम खबर पहुंचाते हैं। हाईएस्ट स्पाइक ऑफ 2030 cases in Jammu and Kashmir. Active cases crossed 13,000. 8 fatalities were reported in the last 24 hours, 3 in Kashmir division and 5 in Jammu. और एक सुर्खी सी अखबार से, India sees record 1,761 deaths in one day. 2,59,170 new cases. जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और दो खबरें शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, प्रकाश रंजन। लोग हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह नहीं बनेगी। एक और खबर इसी अखबार से, लापरवाही छोड़कर संजीदा होने की जरूरत पर सूबाई कमिश्नर का जोर। हम सब जानते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन लापरवाही की जा रही है। जी मेरे पास भी ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से भी हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाते हैं। मुल्क को लॉकडाउन से बचाना है, वजीर आजम मोदी का खिताब। रियासती हुकूमतें भी आखिरी इकदाम के तौर पर ही लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला करें, सब्र के साथ सही इकदामात करने पर हमें कामयाबी मिलेगी। जी इस अंग्रेजी रोजनामे से दो सुर्खियां, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एक और खबर, फ्लड सीजन हैज सेट इन, सो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मस्ट गेट अप मेन एंड मशीन्स टू कॉम्बैट फ्यूरी ऑफ फ्लड्स इन कश्मीर। जी मेरे पास ये मकामी उर्दू रोजनामा है, उस अखबार से हम आप तक दो अहम सुर्खियां पहुंचाते चलें। पहली ये, 95 रोज बाद 11वीं जमात के नताइज जाहिर, कामयाब उम्मीदवारों की शरह 76% रही। और एक सुर्खी सी अखबार से, लद्दाख शाहरा बिलाखिर 110 रोज बाद खोल दी गई, फिलहाल एक तरफा ट्रैफिक चलेगा, 11 टाटा मोबाइल गाड़ियां करगिल रवाना। जी अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास, और जो हाल ही में जारी रहनुमा खतूत हुए कोविड-19 के ताल्लुक से, उसी हवाले से खबर है, नाइट कर्फ्यू एक्सटेंडेड टू ऑल म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडी लिमिट्स इन JNK, ओनली 50% शॉप्स टू रिमेन ओपन ऑन एन ऑल्टरनेट बेसिस थ्रू रोटेशन सिस्टम। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, मकामी अंग्रेजी रोजनामा। इस अखबार से हम अब तक ये सुर्खी पहुंचाते चले, ट्यूलिप गार्डन विटनेसेस स्टीप डिक्लाइन इन विजिटर्स। जी हम बात कर रहे हैं आज दो मेहमानों से। डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब हमारी दाईं जानिब बैठे हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी कश्मीर यूनिवर्सिटी, और बाईं जानिब पंडित अजय कुमार शुक्ला जी तशरीफ रखते हैं। मुश्ताक साहब, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था कि इतने गालिब तिछु वनान बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो गोया आदम और इंसान में जो वहाँ पे फर्क उन्होंने बयान किया है, तो ये इंसान होना इकबाल की नजर में क्या है?
انسان بہت مختصر کران عرض علامہ اقبال فرمان آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. آدمیت کا مقام کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے, انسانیت کا مقام کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے, اس سے آپ باخبر ہو جائیے. تو پتہ علامہ اقبال اتھ آدمیت انسانیت خاطر پنی شاعری تم وقف کرم اس پہ گۄڈنی فرمو حض تم منفرد اخ لہجہ اخ پنہ شعرک تہ پنہ ادبک تہ پنہ فکر ہند تہ تم ونان شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارث پیغمبری است. اگر اس شعر آسہ آدم گری انسانیت سازی خاطر کرو اس استعمال تیل کیا تیل ہسا تیل پیغمبری. شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارث پیغمبری است تیل اس پیغمبر ہز وارث بنان تیل سو پیغمبر ہند یہ وجہ تم توے ہوس نے کر دیا ہے ٹک دے نو انسان کو. آج کل ہوس نے کر دیا ہے ٹک دے نو انسان کو. اخوت کا بیان ہو جا, محبت کی زبان ہو جا. یہ علامہ اقبال سن پیغام ونکس یہ کہ انسانیت جو انسانیت آج روندی جا رہی ہے, پامال ہو رہی ہے. امن عالمک علامہ امن عالمک پیغام اس دیوان کہ انسانیت کو بچائیے, احترام انسانیت آپ ملحوظ رکھیے, ان قدروں کو ملحوظ رکھیے آپ. مے باسان اقبال سن زیادہ علامہ اقبال سن فکر ہز پیغام زیادہ تمچ اہمیت بڑھان روز بروز تکیاز علامہ اقبال امنک تو پیام مساواتک پیام دان. اتھے پہ آز حظ یہ رام نومی متعلق علامہ اقبال ونان ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز, ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز. اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند, شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. علامہ اقبال سن بالکل علامہ اقبال سن پیغام. اچھا چستی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, چستی نے خواجہ اجمیری چستی رحمۃ اللہ علیہ, چستی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا, جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا, میرا وطن وہی ہے میرا وطن. ہندوستان سے تعریف کرا اس ہمارے ہند میں کس طرح سے وحدت میں کثرت پائی جاتی ہے. تمام ادیان کس پہ سنگم ڈائیورسٹی کچھ مز بالکل صحیح. تو ہر کوئی مذہبس احترام ہر کا انسان احترام مستحق انسانیت پرت کا مذہب کی انسانیت ہچنان. علامہ سن چوہے پیغام شاعری مز تہ یا تم سن ریکنسٹرکشن یم سات ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام یم 7 لیکچرز تمو دت مدراسس مز علی گڑھس مز حیدرآبادس مز تہد تہ بار بار تم دم مذاہبن کو مذاہب کی طرف آ جائیے. کہیں مذہب چھ ہچنان آپس میں کشت گریباں ہو جائے یا بیر نہیں. تمام مذہبن ہند اکوئی پیغام کہ پیغام حق یہ کہ تھی وچو امن تو امن امان کرو قائم دنیا. ڈاکٹر صاحب ات کت پہ فخر یہ عملوم بالکل اس یہ ورتوم بالکل انسان دوستی محبت اخوت مذہبی رواداری یم سن بنیادی اقدار یمن پہ سانہ معاشرچ بنیاد. علامہ اقبال توے فخر سہ ونان بہت کشمیری الاصل تو کشمیری نسل تنم گلیز خیابان جنت کشمیر تنم گلیز خیابان جنت کشمیر دل از ہری میں حجاز نواز شیراز. علامہ اقبال تمن فخر. جی بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے, اور اسی خوبصورت لے کے ساتھ ہی پنڈت جی کی اور رخ کرتے ہیں. پنڈت جی چونکہ انسانیت کا درس جس طرح سے علامہ اقبال علیہ رحمہ کے کلام سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت کا درس کتنا عام انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے کیا. اگر ہم رام چندر جی کی زندگی کو دیکھیں وہ اسے انسانیت پوری انسانیت درس حاصل کر سکتی ہے. ماں باپ کے تئیں ان کا رویہ کیسا رہا, بھائیوں کے تئیں ان کا رویہ کس طرح سے تھا, کتنے اچھے پتی ثابت ہوئے وہ بھی انہوں نے دکھایا. اور چونکہ آپ بھی آج کل کی جنریشن سے تو واقف ہے ہی, آپ نے بھی آج کل کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے سچ میں آج کل کی جنریشن ایسے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہی ہے؟ پہلے تو آپ سب کے لیے جیسے ہم نے بتایا آج ہمارے یہاں رام نومی ہے, تو اس کے اپلکش میں جیسے آپ نے بتایا یا جو نہیں جانتے ہیں وہ بولتے جنم یا اوترن دیوس, ہمارے یہاں اوترن دیوس. تو اگر جنم پر ہی تو کسی کے جنم کے سمے منہ میٹھا ہونا چاہیے,
تو اس کے لیے آپ کا ویسے تو روزہ ہے، لیکن شام کو افطار کے لیے ہم نے آپ کے لیے تل اور سونٹ سے یکت لڈو لایا ہے، آپ سب افطار کے سمے میں یہ کھائیے، شری رام جنم اقرائی قبول کریں تو بہت شکریہ، بہت بہت تھینک یو سو مچ کر رہے ہیں۔ جی دوسرا، رام چندر جی کا جو وچار اور سوروپ ہے، جی رام چرت مانس میں لکھا ہے، اور یہ ہم اپنے مسلم ہندو بھائیوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر بنتی بھی کر رہے ہیں کہ پرینام ہمارے سامنے ہے مگر آنکھیں ہماری بند ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، کرم پردھان وشو کر راکھا، جو جس کرے سو تس پھل چاکھا۔ کرم پردھان، ہمارا کرم کیا ہے؟ ہم کو بھگوان نے، اللہ تعالی نے کیوں بھیجا ہے؟ ہم کو یہاں پر ادھر ادھر کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم کو بھیجا ہے کہ جو کام آپ کو ہم بھیج رہے ہیں کہ بھگوان کا اسمرن کرو، اللہ تعالی کا نام لو۔ جی آج رام نومی ہے، 9 دن کا ورت، اچھا ہمارے یہاں نوراتری، آپ جانتے ہیں درگا جی شکتی ہیں، کہیں سنائی دیا ہوگا جیسے جے شری رام، جے شری سیتا رام، نا سمجھ آدمی سیتا رام مانے دونوں ہو گئے، پتی پتنی، جے کسی کا، اللہ کی جے، واحد گرو کی جے، بھگوان کی جے، جے تو کوئی دقت نہیں ہے، شری مانے استری، رام مانے آج رام ہے، شری رام ایسا بھی بول سکتے ہیں، جی جیسے آپ بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں السلام علیکم، جی سلامتی ہو آپ پر، اس طرح اللہ اکبر، یا جو بھی جیسا بھی آپ کریں۔ رام چندر جی نے صاف اس میں ایک آدیش آیا، تلسی داس جی مہاراج لکھے، کرم اچھے کرو، اچھے مانے یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیتا رام نام جاپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا نام کرتے، آج ہم وہ بھول رہے ہیں۔ 9 دن ورت رہنے کے بعد ہمارے ہندو بھائی بہن کب کھائیں گے؟ پنڈت جی بھوجن کب ملے گا؟ ارے بھائی کیوں، بھوجن تو زندگی بھر کرنا ہے۔ ان کا نام لو، ان کا ہون کرو، ہون کرنے سے جو ہماری دوشت ایریا ہے وہ شدھ ہو جائے گی، جیسے شنکھ ناد کرنے سے جتنے بیکٹیریا، یہ سائنس پروف کرتا ہے۔ کپور، آپ نے کپور، آج کورونا کا جہاں دور آیا ہے اس پر بتایا جا رہا کہ آپ جوائن اور کپور اگر پوٹلی بنا کے سونگتے ہیں تو امیونٹی بڑھ جائے گی، اور معاملہ یہ جو کورونا آپ بتا رہے ہیں، ایک تو ہاتھ جوڑ کے ٹی وی کے مادھیم سے میں بتانا چاہتا ہوں جو آج تک وغیرہ جو بھی ہیں، تھوڑا سا اس کو کم ہائی لائٹ کریں۔ بہت بیماریاں تھیں، بہت 100-200 سال سے بیماری کبھی کم نہیں ہوئی ہے، جی آج اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر دوسرا یہ کہ ہم خود سدھریں نا، ہم دوری بنائیں۔ ہمارے مندر میں دیکھو ایک سائڈ لائن لگی ہے، ماسک نہیں لگایا ہے، جی نماز پڑھنے بھائی ہمارے جا رہے ہیں ایک ساتھ، ہاتھ نہیں صاف نہیں کیا، تو کچھ تو ہم کو خود کرنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ بھگوان تو رام چندر جی، آج رام نومی ہے، وہ بول کے اگر بول دیں گے تو مر جائیں گے، سیدھا بات ہے۔ وہ تو بولتے ہیں کہ تھوڑا سا دوری بنا کے رکھیے، بالکل صحیح۔ جب دوری بنائیں گے آٹومیٹک ہم، جیسے ہم بیٹھے ہیں دیکھیے، مگر ہم کیا ہے بھاؤک وش ایک دم چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہاتھ جوڑ کے سب سے ہے کہ جہاں مندر میں جائیے چندن نہ لگوائیے، پرساد نہ لیجیے، پرنام کریے، دور سے پرنام کر کے چلے جائیے، آ کے پیر چھو لیتے ہیں، اس سے بھی یہ انفیکشن بڑھ جائے گا، اس سے بھی دور رہیں۔ ہمارے یہاں شری سناتن دھرم پرتاپ سبھا میں سویدھا کی گئی ہے، جی ہمارے وہاں مالک ہیں شری کمل نین دھون، وہ سویدھا کیا کہ اگر کوئی آئے اس کو رہنا کھانا، آج بھنڈارا ہے، ایسے بھیڑ لگے گی کہ ختم ہو جائے گا۔ ارے آپ کے بھاگی میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا، دوڑا چلا آئے گا، نہیں ہے آ کے چلا جائے گا۔ صحیح بات کی آپ نے، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ 9 دن کا آپ اپواس رکھتے ہیں، جی وہ کل شاید آپ توڑیں گے، کل آج جو 9 دن ہمارا ہو جائے گا تو آج ہم کو ہون کرنا چاہیے، دان کرنا چاہیے، جی دان دسانس، آپ کے یہاں 2.5 کیا زکات، جی جی ایک بھی مسلم، میں ان کا تہہ دل سے مسلموں کا بہت آبھاری ہوں،
तहे दिल से। मुझे 20 साल हो गया है, 10 साल श्री सनातन धर्म प्रताप सभा यात्री निवास में, 10 साल तुलसी बाग में, 20 साल श्रीनगर में रहते हो गया। हर मुस्लिम जितने भाई हैं 2.5 ज़कात निकालते ही हैं। 2.5%। और हमारे यहां हिंदू में लिखा है दशांश, 10 रुपए का 1 रुपया। मगर हिंदू के अंदर में उन्हीं की वजह से आज धर्म लुप्त हो जा रहा है, क्योंकि सब मोबाइल कहाँ गए हैं, वैष्णो माता मोबाइल पर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने, भगवान ने बोला था कि आप हमारा दर्शन करके आओ और फेसबुक और इंटरनेट पर चढ़ाओ। पंडित जी जो आप बातें कह रहे हैं वो इकरा भी इत्तेफाक रखेगी कि काफी सिमिलैरिटीज हैं। आप देखिए जो आपने कहा कि ये जो आप उपवास रखते हैं इसमें आप भगवान को याद करो, अपने खालिक को याद करो। रोजे भी पंडित जी इसीलिए आते हैं डॉक्टर साहब कि हम अपने खालिक को याद करें और उनसे जो हमारा रब्त और रिश्ता है उसको मुस्तहकम करें, और साथ साथ फिर जो हमारे पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं बिल्कुल उनका ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। रोजा तो यही दर्ज देता है। बिल्कुल सही। और कहीं न कहीं वो एक सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं जो इस वक्त सामने आई। तो खैर मुश्ताक साहब, चूंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी कश्मीर यूनिवर्सिटी के, तो इस इंस्टीट्यूट, इस बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट का हम जिक्र न करें ऐसा नहीं हो सकता। तो किस तरह का तहकीकी काम इस इंस्टीट्यूट में इस वक्त हो रहा है? देखिए अहमद साहब, एक्चुअली ये हमारा जो इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी है, ये इकबाल चेयर है, वर्ल्ड की पहली इकबाल चेयर है तमाम वर्ल्ड में। 1977 ईस्वी में इसको इकबाल चेयर बनाया गया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उस वक्त वजीर आला थे, उन्हीं के हाथों ये इनॉग्रेट हुआ ये इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी। प्रोफेसर अली अहमद सरूर इसके बानी डायरेक्टर हैं। और फिर 1979 ईस्वी में इसको इंस्टीट्यूट का बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल हुआ। फिर इसमें एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स रखे गए। एमफिल पीएचडी करते हैं लोग। इकबाल और इकबाल से मुंसलिक जो दीगर मज़ामीन हैं, मतलब उर्दू है, पर्शियन है, अरबिक है, ये है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी, सोशल साइंस में आता है, फिर साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एजुकेशन है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स। तो फिर 2008 ईस्वी में इसको फिर इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी का दर्जा दिया गया। फिर इसका दायरा वसी तर हो गया। तो इसमें फिर दीगर मज़ामीन भी आ गई हैं। तो इस सिलसिले में फिर हमने आज तक एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में और दीगर सब्जेक्ट्स में, फिलॉसफी में करीबन 108 एमफिल और पीएचडी करके निकले हैं। और बहुत आला महकमों में वो इस वक्त फाइज हैं। गोया कि इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर है वहाँ। इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्लामा इकबाल तो है ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। हाँ, एक ही पर्सपेक्टिव से, एक ही जाविये से उनको देखना, गोया कि उनके साथ नाइंसाफी करना है। बिल्कुल 108 इस वक्त स्कॉलर्स निकले हैं और मुख्तलिफ आला यूनिवर्सिटीज में वो काम करते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में है, जामिया मिलिया में है, यहाँ है, जामिया मिलिया में नहीं है, सॉरी, जामिया में हमारा कोई इस वक्त नहीं है। यहाँ है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, यहाँ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारी जगहों और बहुत ही एक अहम जो जर्नल वहाँ पे शाया होता है, इकबालियात 26 रिसर्च जर्नल इस वक्त निकले हैं इकबालियात के। हमें इसमें वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। उसके हिंदुस्तान भर से लोग लिखते हैं, स्कॉलर्स, उसमें स्कॉलर्स के ये जो आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स बिल्कुल हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ लोग लिखते हैं। तो बासाज इकबाल फहमी मज गए काफी इजाफा हो रहा है, मवाद के साथ काफी इजाफा हो रहा है। और इस वक्त हमारा एक पब्लिशिंग विंग अलहदा है, उसमें 100 पब्लिश्ड वर्क्स हमारे हैं। हाँ,
مختلف اقبال اور شوقی پر کام ہو گیا ہے عربی میں، اسی طرح کشمیری میں ہو گیا ہے کام، تراجم ہیں، کشمیری تراجم ہیں، اسی طرح سے فلاسفی میں ہیں، فلاسفی کے سبجیکٹس ہیں، بہت ساری عنوانات پر ہیں ہمارے اس میں، وہ علیحدہ پبلشنگ ونگ ہے ہمارا. آپ کی کچھ کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں جو اقبال علیہ رحمہ کی زندگی پر، ان کی شاعری پر ہی تحقیقی کام آپ نے کیا؟ بالکل ہمارے پاس ہیں وہ کتابیں، اور کتابیں اپنے آڈینسز کو دکھانا چاہیں گے. نیم شب یہ کتاب ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. اس کتاب کے بارے میں سے بتائیں، ات مز کیا کنٹینٹ؟ ات مز اس مختلف یہ ریسرچ مضامین واریاہن جائن گمت تم پبلش، ایرانس مز گمت کی، پاکستانس مز گمت، تم ات مز تم مضامین، تو تر دیت میں ناو اقبال اینڈ کرنٹ ایشوز. اہن اقبال اینڈ کرنٹ ایشوز، ات مز میں انگلشس مز کی یہ ریسرچ پیپرس گمت پبلش حض یہ نظریہ اجتہاد اور اقبال یہ پی ایچ ڈی تھیسز مین یہ گئی پتہ حسب اضافہ کرت کور میں یہ دویم ایڈیشن ات ونکس چلان. بالکل سر بالکل. بیچ کتاب خطبات اقبال، خطبات اقبال بیاکھ کتاب، خطبات اقبال کی اصلی معنویت حض یہ ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام بہ ونس کران یہ ذکر تمن ہند ات مز تلخیص پیش آمت کر بی تنقیدی جائزہ آمد نن یم تہ جائن پرمت یہ سیمینارن مز، انٹرنیشنل سیمینارن مز، نیشنل سیمینارن مز. بالکل حض تم ات مز کتاب بس امی کتاب ہند ذکر کران. خطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر اقبال، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا علامہ اقبال سن یہ میں ون کور عرض اگر ات پہ کرو ونکس کت تو ہیکو نا کرت کت کہین حض یتس کم ٹائمس مز، تو یہ باضابطہ پہ کتاب یہ میں ات پہ شائع کرمس حض. ام برو میں کرمس یہ بیاکھ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ آئینے میں حض. یہ تہ ہاو اس پنن بالکل بالکل یہ ام برو پبلش گمس حض. یہ بیاکھ حض میں نے کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے مسلم عالم، مسلم ڈسٹنگوشڈ فگرز ان دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یم نا خطباتن مز تم مسلم ابن عربی کورمت، یہ باقی باقی کرمت، ابن خلدون کورمت، واریاہ تم تہند ذکر ات مز حض. یم کرو حض ضمن عرض یم اخ ہتھ کتاب کرمس پبلش اتہ حض انسٹیٹیوٹس مز، ات مز اردوس مز تہ، کٲشرس مز تہ، انگلشس مز تہ، ایون ہندیس مز اخ کتاب ناظرین ہاو. اقبال کا ودرشن ات مز اقبال سند کلام یہ حض تہند فارسی اردو کلام تمیک ہندی ترجم، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز فلاسفی متعلق. یہ ڈاکٹر رینا ات حض، بیٚیہِ پروفیسر نظام الدین، تمو یہ کرمژ تمہ سات. یہ عالمہ سرور سند وقت گمژ پبلش. چونکہ اگر ہندیس پہ ہیوان کر ون ایویلیبل سورسز کی پرابلم سوئی گژھان، نتہ ایون ہندیس پہ کران ین ولس وقتس مز کرو امید کہ یہ زیادہ تر زیادہ ہندی زبان مز تم کر. چونکہ اقبال علیہ رحمہ سن اگر شاعری وچو تم سو کلیکشن وچو یہ پز کت کہ تر مز زیادہ تر فارسی زبان مزے درود گھان تہذ زن شاعری آغاز مز عرض کران 10,000 ورسز تر مز 7,000 تمو فارسی زبان مزے لکھمت. مگر یم سات تم اکہ پھر سوال تہ آو کرنے کہ فارسی زبان کن کیا تمن زیادہ رغبت، تمو ون کہ بہت پن جذبات احساسات زیادہ بہتر پہ ات زبان مز ہیکان تمچ ترجمانی کرت. سہ عام لطیفہ ونو یتھے علامہ اقبال پنس أکس دوستس ست گاڑی میں سفر کران تو پتہ دپک تمن مے بوزن تو کھانا غزل، تمو بوزنو تمن سو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. یل غزل مکلوک تو تمو ونک اب اردو میں بھی کوئی غزل سنا. یعنی اس میں اتنے فارسی کی ترکیبیں اور اتنے الفاظ تھے کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ اردو زبان میں کہی گئی غزل ہے کہ فارسی زبان میں کہی. بالکل مالا مال زبان ثقافت ات مز ادبیت زیادہ تو فارسی کور توے تمو چوز توے دل از ہری میں حجاز نواز شیراز میری نواز شیراز ہے. ات امی موجود فارسی روزمت تہذیبی
ثقافتی بیک گراؤنڈ پس منظر اثر بیٚیہِ اثر تہِ امیُک حظ. جی چونکہ 1930 تام تم فارسی زبان مز لیکھان مگر 1930 پتہ لوگ تمو اردو زبان مز زیادہ لیکھن ات پتھ کن کیا وجہ اوس یہ اوس میون سوال. مےٚ کوٚر نہٕ عرض میچورنیس آئی تمن پتہٕ زیادہ تم گٔے فارسیس کُن تہِ پتہٕ منتقل حظ. تم گٔے حالانکہ تہِ چھُنہٕ مسلہٕ حظ. ایون اسرارِ خودی چھُ گۄڈنیُک مجموعہ کلام اسرارِ خودی تمو 1950 منٛز کوٚرمُت حظ. 1950 منٛز تمو اسرارِ خودی ہُنٛد یہ حظ یہ اسرارِ خودی گۄڈنیُک یُس مجموعہ کلام اوس سُہ اوس اسرارِ خودی حظ. اردو زبان پرشنس سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ تِم اردو تہِ کران. پرشنس سۭتۍ سۭتۍ اردو زبان. زبان چھِ اکھ اظہارُک اکھ وسیلہ زبان ٲسۍتن کانٛہہ تہِ مگر بنیٲدی چھُ اَسہِ وٕچھُن زِ افکار کیٛاہ تِہُنٛد تفکر تِہُنٛد تخیل تہٕ معنی آفریٖنی ہُنٛد نظام معنی پٲدٕ کرنُک نظام تہٕ مضموٗن بندی ہُنٛد نظام یُس تِہنٛزِ شاعری منٛز چھُ تہٕ تِم چھِ اکھ منفرد حیثیت تھاوان. یِتھ کٔنۍ مےٚ آغازسٕے منٛز ووٚن زِ تِمن سۭتۍ یِم فکری تہٕ نظریتی اختلاف تہِ لُکھ ٲسۍ تھاوان تِمن تہِ پیوٚو پتہٕ پابند روزُن تِہنٛدِ بالکل یُس تِمو معیارات بنٲے تِمن پٮ۪ٹھ وُترُن پیوٚو تِمن. بالکل بالکل کیازکہِ تِمن منٛز ٲس اکھ آفٲقیت تِمن منٛز ٲس اکھ یونیورسل. خیر پنڈت جی کچھ ہی سمے ہمارے پاس پروگرام میں ہے تو آج کے دن یہاں بتائیں کہ کس طرح سے مقامی سطح پہ منائی جاتی ہے رام نومی. آج کیا کیا پروگرامز ہیں, کیا کیا آیوجن کیا گیا ہے اور پیغام کیا ہوگا اس خاص موقع پہ عوام. رام نومی کا جو لکشیہ ہے آج کے دن ہمارے یہاں اسنان دان, ہون, پوجن, براہمण اور غریبوں کو بھوجن, یہ پرتکریا چلتی ہے. اس میں امیر بھی کھاتے ہیں غریب بھی کھاتے ہیں. پرساد ہے, ان سے شریر بنا ہے اور اس کی ضرورت ہے اس کو. رام چندر جی کی جہاں تک جیونی کے بارے میں ہے وہ اتھاہ ہے, سمندر ہے, اس پر ہم سب جان. لیکن بھائی چارہ ان کا اتنا تھا, انہوں نے پورا سامراجیہ چھوڑ دیا. تو آج ایک ہم سب دیش واسیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے ونتی کرتے ہیں کہ جو کلہ کلیش بھائی یہ من مٹاؤ یا پیسے کے پیچھے سب بھگے ہوئے ہیں, انسانیت ختم ہو گئی ہے, اس لیے یہ پریشانی مہاماری آ رہی ہے. تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بھگوان کے نزدیک ہو جاؤ, ایٹومیٹک یہ ختم ہو جائے گی. ایسا ہمارا وچار ہے. جی بہت ہی باقی پوجا ارچن کرتے ہیں سب, اور پوجا ارچن کرنے کے بعد کنیا پوجن ہوتی ہے. کنیا مانے دیوی. آج جو سنائی دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ ریپ یہ وہ, تو آج کے ہی دن یہ سنکلپ لینا چاہیے کہ سب جتنی بھی بچیاں ہیں, ہماری بیٹی ہیں, میڈم ہیں, بہن ہیں, ماں ہیں, اس نظر سے اگر دیکھیں گے تو بھگوان اللہ تعالیٰ سب کو سکھی رکھیں گے اور سب کمپلیٹ رہے گا. اسی کے ساتھ ہم آپ سے विदा लेते हैं. जय श्री राम. डॉक्टर साहब आपसे भी कुछ आखिरी कलिमात हम लेना चाहेंगे. यह न तोग पृछुन कहीं तो यह तो यथान वन खास कर आज यौम वफात अल्लामा इकबाल अत पे आखिरी कह लम्हात बेकरा बात ज़िमनन अख चीज ऐड सह गो यह नौजवान तमो समझ तिमन हज अहमियत. तमो वोन जी अगर कौमुक मुस्तकबिल कह हेक बदल सह फकत जावेद नामा युस जन तमो पन्निस नेची सन खतर लियोक सो दरअसल किस यंग जनरेशन तो तिमन क्या पज करुन सह रोल. जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे. बे जाए मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर. अलामा सुन पैगाम मतलब यह यूथस खतर यूथस खतर यह सारे इंसान यूथस खतर तो वोन में हो तो यह सारे मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हाजिर कर. फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर. प्रत कह चीज पज कर प्रत कुछ चीज नश पज फैज हासिल कर. यह पज न मशरिकुक मगरिबुक खुजमा सफा दामा कदर, अच्छाई को ले लो बुराई को छोड़ दो. अल्लाह सुन यही मुतमईन नजर. बिल्कुल बे पन किरदार
پن فہم تو ادراک تر تمہ سطح بناؤن یُس زن پتہ ژٲر ہیکو کٔرِتھ چھٲن توے ہیکو وون تمو کٔرِتھ. خرد افزود مرا درس حکیمان فنن سینہ افروخت مرا صحبت صاحب نظران. میں ہسا اس میں عقل جو میری عقل جلا اٹھی یہ انگریزی علوم فنون میں نے سیکھ لیے اور جو میرا سینہ کھل اٹھا میرا دل کھل اٹھا یہ میں نے مشرقی علوم سے حاصل کیے. یہ علوم ان سے میرا سینہ کھل اٹھا. خیر کافی منور ہو گیا. کافی سارے موضوعات کی وضاحت ہوئی لیکن پھر بھی تشنہ لبی رہی کیونکہ علامہ اقبال کا کلام ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنی بات کی جائے اس پہ کم ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پنڈت جی آپ کا بھی شکریہ کہ اس شبھ اوسر پہ آپ آج یہاں تشریف لائے اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہماری ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ اس 1 گھنٹہ وہ ہمارے ساتھ بنے رہے. ناظرین آخر پہ چونکہ حالات بہت ہی کشیدہ ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے تو آپ سے یہی گزارش کریں گے SOPs گائیڈ لائنز کا خیال رکھیں اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں, ماسک لگائیں, سینیٹائزرز کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں کوئی ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.